ہمارے محلے میں ایک صاحب رہا کرتے تھے, غصے کے بہت تیز. ہم نے بچپن میں کچھ اتنی واقعات دیکھے ہیں نا کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ان واقعات سے ہمیں کیا سبق ملیں گے. ہم تو ایک واقعہ برائے واقعہ سمجھ کے اگنور کرتے تھے. ہمیں کیا پتا تھا, ہم کبھی ممبر پہ بیٹھ کے یہ واقعات لوگوں کو بتا رہے ہوں گے, اس میں کتنا سبق ہوگا. اب وہ چیزیں ذہن میں آتی ہیں. ایک محلے میں نا ہمارے ایک صاحب رہتے تھے, ان کا اپنی بیگم سے پھڈا ہوتا تھا, ہر تھوڑے دن میں پھڈا, اور ایسا ٹائٹ پھڈا ہوتا تھا. وہ میاں بیوی لڑتے ہی رہتے تھے. جب بھی لڑتے نا تو وہ شوہر ایسے آستینے چڑھاتا, بولتا ابھی میں تجھے طلاق دیتا ہوں, بس میں دینے والا ہوں, بس اب تو بس بنتی ہے, میں بس دینے والا ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یوں کر کے نا نگل لیتا الفاظ. 5-6 سال ہو گئے ان کو اس طرح سے. ہم تو اس کو ایک انجوائے کرتے تھے کہ یار یہ نہیں دے گا, انشاءاللہ نہیں دے گا. لیکن وہ نا, اور واقعی وہ ایسا لگتا تھا دے دے گا. اب سوچتے ہیں کہ دیکھو کتنا آسان ہے, لیکن اس کو یہاں تک نا پھر واپس نکلتا ہے کہ ابے دے دی تو بیٹا گئی ہاتھ سے. آپ کہہ سکتے ہوں گے مفتیوں کے پاس تو صبح و شام طلاق کے کیس آتے ہیں, لیکن آبادی کا ریشو کے لحاظ سے وہ بہت کم ہوتے ہیں. جتنی شادیاں ہو رہی ہیں الحمدللہ اتنی طلاقیں ہو نہیں رہی ہیں. آتے ہیں ہمارے پاس صبح و شام آ رہے ہوتے ہیں طلاق کے, لیکن جو ریشو ہے آبادی کا اس میں جتنے جنازے آتے ہیں نا اس سے کم طلاقیں آتی ہیں. تو وہ بھی وہ اس لیے ان کو بھی وہ بھی طلاقیں کیوں نہیں, اویئرنیس نہیں ہے, اور وہ بھی اس وجہ سے ہے کہ اسلام پہ پراپر عمل نہیں ہو رہا. اسلام نے برداشت کا حکم دیا, آپ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا, قوت برداشت بڑھتی ہے. نشے پر پابندی لگائی. زیادہ تر ڈیورس کے کیس ان لوگوں کے ہیں جو ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہیں, نشہ کر رہے ہیں, اور اس طرح کے کیسز میں وہ دل برداشتہ ہو جائے, ان میں برداشت ہی نہیں ہے. تو آپ تو بس اس ایک عیاشی والا ماحول بنا رہے ہیں, تو برداشت کیا ہو جائے گی معاشرے میں, ختم. جب برداشت ختم تو پھر تو طلاق کیا ہو تو چاقو بھی مار سکتا ہے. ابھی دیکھو نا وہ واقعہ ہوا ہے, وہ بندے نے سر کاٹ کے اس لڑکی کے ساتھ کیا ظلم کیا, گرل فرینڈ بنا کے لے گیا شادی کے بہانے. پورا واقعہ مجھے معلوم نہیں ہے. تو اب بتاؤ, اللہ نہ کرے یہ واقعہ کوئی مولوی کرتا, کتنا میڈیا پہ نیگیٹیوٹی پھیلائی جاتی ہے. یہ دیکھو مذہبی لوگ ایسے جنونی ہوتے ہیں. اگر بالفرض کسی مولوی نما آدمی نے یہ واقعہ کر بھی لیا, بالفرض ایسا واقعہ, تو وہ مذہب کی وجہ سے نہیں, مذہب پہ نہ چلنے کی وجہ سے کیا ہوگا. وہ مذہب پہ چلنے والے آدمی ایسے باتیں نہیں کرتا, وہ مذہب کی مخالفت میں کیا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسروں کو پچھاڑ دے رنگ میں, فرمایا پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پہ کنٹرول کرے. شادی شدہ آدمی جو غصے کے وقت زبان پہ کنٹرول کرتا ہے, یہ ہے نبی کی نظر میں پہلوان. تو یہ لوگ جو کلپ آتے رہتے ہیں نا ان لوگوں کے اسلام کے خلاف, وہ طالبان آ گئے تو شٹل کاک والا برقع پہنا دیں گے, تو طالبان یوں کر دیں گے, تو یوں کر دیں گے, اور پھر کوڑے ماریں گے, پتہ نہیں کیا کیا فضول چیزیں بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے. تو اسلام نے کیا کہا, وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ. دیکھو اسلام کے ایک ایک حکم کو آپ ان سے کمپیئر مت کرو, ایک ایک حکم کو, یہ والا حکم لو اور انگریز کا یہ والا حکم ملا کے, ایسا نہیں. پورا اسلام کمپیئر کیا جاتا ہے پورے اس سسٹم سے, پورا اسلام. پھر اسلام کا حسن سامنے آئے گا کہ پورا نظام اور آدھا لے لیا آدھا چھوڑ دیا, پھر نہیں بنے گی بات.